عزیز طلبہ و طالبات اور احباب، آداب عرض۔ آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ میں ہوں علیم طاہر۔ آئیے آج ہم اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کا سبق نمبر 5 مولانا حسرت موہانی جو تحریر کیا ہے نور الحسن نقوی صاحب نے، دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انگریز ہندوستان میں تاجر بن کر آئے اور دھیرے دھیرے وہ ہمارے ملک پر قابض ہو گئے۔ ان کے ظلم و ستم سے ملک کی عوام تنگ آ گئی تو انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کے طریقوں کو اپنایا۔ ہندوستان کے رہنما عوام کے ساتھ تھے۔ انگریزوں نے انہیں بھی قید و بند کی سزائیں دیں۔ مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے آزادی کے رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف مورچہ کھولا۔ دو بدو لڑنے کی بجائے ان لوگوں نے امن اور شانتی کی راہ اپنائی تو لوکمان نے تلک، لالا لاجپت رائے، بپن چندر پال وغیرہ نے انتہا پسندی کو اپنایا۔ آزادی کے ان متوالوں میں مولانا فضل الحسن حسرت موہانی بھی تھے۔ انہوں نے غیر ملکی مال کی مخالفت کی۔ انگریزوں نے انہیں بامشقت قید کی سزا سنائی اور وہ قید میں مہینوں چکی پیستے رہے۔ ذیل کے سبق میں مولانا کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جان پہچان۔ نور الحسن نقوی 1933 میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم علی گڑھ اور دلی یونیورسٹی میں حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئے۔ انہوں نے سر سید اور مضحفی پر تحقیقی کام کیا اور ان دونوں شخصیتوں پر کتابیں لکھیں۔ تلسی داس کی رام چرتر مانس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ خاکہ نگاری میں ان کا نام اہمیت رکھتا ہے۔ تصویریں اجالوں کی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے اردو ادب کی تاریخ اور فن تنقید اور اردو تنقید نگاری نامی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں سے سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فریبی نہیں تھی کہ جو پہلی بار ملے گرویدہ ہو جائے، لیکن جن خوش نصیبوں کو انہیں نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا وہ ان کی عظمت کے قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مولانا ان لوگوں میں سے تھے جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے وقت کے ریگزار پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی فقر و استغنا اور ایثار و خلوص کا بے نظیر مجموعہ تھی۔ حضرت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے۔ اس جرم میں 3 بار کالج سے نکالے گئے، کئی بار قید بامشقت کی سزا بھگتی اور ایک ایک دن میں من بھر آٹا پیسا۔ تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا تھا جسے بے باکی اور صاف گوئی کی پاداش میں بند کرنا پڑا۔ پریس اور کتب خانہ ضبط ہوا۔ مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے۔ کالج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو شہر میں کرائے کا مکان اور سودیشی تحریک کو فروغ دینے کے لیے سودیشی اسٹور کھول لیا، جس کا کالج کے اسٹاف اور طلبہ کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ جیل گئے تو گزر اوقات کے لیے ان کی بیوی نے دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا اور کسی ہمدرد نے مالی مدد کرنا چاہی تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حسرت صاحب نے کسی کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا تو میں یہ مدد کیسے قبول کر لوں۔ جیل ہی میں تھے کہ بیٹا بیمار پڑا، حالت بگڑی اور دنیا سے رخصت بھی ہو گیا، مگر حکام نے باپ کو مطلع کرنے بھی ضروری نہ سمجھا۔ بہت دن بعد اس جان کا حادثے کی اطلاع ملی تو حسرت صرف آہ بھر کر رہ گئے۔ تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لایا تو اس کی فصلوں کا لوگوں میں بٹوارا ہوا۔ کسی کے حصے میں دھن دولت آئی، کسی نے شہرت پائی۔ کسی کے حصے میں دھن دولت آئی، کسی نے شہرت پائی، کسی کو صرف عزت ملی مگر حسرت کو کچھ بھی نہ ملا۔ وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے۔ انہیں انعام ملا تو یہ کہ ان کے اپنوں نے کہا بڑے میاں سٹیا گئے ہیں، فہم و فراست سے محروم ہیں، سیاسی شعور سے بے بہرہ ہیں، انہوں نے کچھ بھی تو نہ پایا، نہ یگانوں سے نہ بیگانوں سے، مگر یہ حسرت ہی تھے جو ہمیں سرافرازی کی ایک لازوال دولت عطا کر گئے۔ ہم
ہمیشہ سر اٹھا کے کہہ سکیں گے کہ جب ملک کے بڑے بڑے سورما آزادی کامل کا نام لیتے گھبراتے تھے تو ایک مرد مسلمان اردو کے ایک شاعر و ادیب نے ہزار مخالفت کے باوجود ہزاروں کے مجمع میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی. یہ اور بات کہ کوئی جوان مرد اس کی آواز میں آواز نہ ملا سکا. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ احمد آباد میں کانگریس کا ایک تاریخی جلسہ تھا. محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام نظر بند تھے، باقی حضرات شریک تھے. ڈاکٹر انصاری اور سید محمود کے ساتھ اجلاس میں بھی تھا. اجلاس کے پنڈال سے باہر ایک شامیانے میں مغرب کے بعد مسلمانوں کا جلسہ تھا. گاندھی جی خاص طور سے مسلمانوں سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اتنے میں دیکھا کہ کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی سے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے 2 والنٹیئر آئے اور گاندھی جی سے نہایت اضطراب کے ساتھ کہا کہ جلدی چلیے. کمیٹی میں حضرت موہانی صاحب نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی قرارداد پیش کر دی اور کسی طرح واپس نہیں لے رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں کوئی غیبی گولہ آ کر گر پڑا ہے. گاندھی جی گھبرائے ہوئے جلسے سے اٹھ کر سبجیکٹ کمیٹی کی طرف روانہ ہو گئے، مگر حضرت بدستور اپنی بات پر جمے رہے اور نوٹس دیا کہ وہ اسے کھلے اجلاس میں پیش کریں گے. چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے اجلاس میں حضرت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اور آنکھوں نے دیکھا کہ ہزاروں کے مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی. ہزاروں کے مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی. حضرت کی شخصیت کے جس پہلو پر سب سے پہلے نظر جاتی اور جم کے رہ جاتی ہے وہ ان کا فقر و استغنا ہے. ساری زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا. ایسوں کے دل میں دولت کی ہرس کچھ زیادہ گھر کر لیتی ہے، مگر حضرت کا معاملہ برعکس تھا. کبھی دولت ان پر مہربان ہوئی بھی تو مولانا فوراً گھبرا کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. مہاتما گاندھی نے ایک بار پنڈت نہرو سے سوال کیا تھا، جواہر لال یہ بتاؤ کہ دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے؟ 100 روپے ماہوار. 100 روپے ماہوار. انہوں نے ازراہ انکسار جواب دیا. اس پر مہاتما چیخ پڑے، جواہر لال تم اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے؟ 100 روپے؟ جب دیش آزاد ہوا تو حضرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبر خود اپنی سرکار سے اتنی بڑی بڑی رقمیں سفر خرچ کے طور پر کیوں وصول کرتے ہیں. انہوں نے ایک مشاعرے کے منتظمین سے یہ کہہ کر سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آیا ہوں، کرایہ کیسے لوں. ایک بار پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے وہ علی گڑھ آئے. دستخط کے لیے TA بل پیش کیا گیا. میزبان پر نظر پڑی تو دیر تک کہتے رہے کہ اتنے بہت سے روپیوں کا ہم کیا کریں گے. پھر تفصیل پر نظر پڑی تو چونکے، بولے ادھر تو ہم 3rd کلاس میں آئے ہیں، 1st کلاس کا کرایہ کیسے لے لیں. پھر ارشاد ہوا، ہم تو آپ کے گھر ٹھہرے ہیں، یہ قیام و طعام کا خرچ کیا معنی. پھر کچھ اور خیال آیا، بولے ہم تو دہلی جا رہے تھے، راستے میں ذرا دیر کو یہاں اتر گئے، ہم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے. وہ جو شخص درویشانہ زندگی بسر کرتا ہو اسے روپے پیسے لینے کی ضرورت بھی کیا. ایک دوست کو کھانے پر مدعو کیا. دعوت کا وقت آیا تو مہمان عزیز کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی. پھر اندر سے ایک رکابی میں چنے کی دال کا سالن اور طباق میں روٹیاں لے آئے. اسے محبت سے بٹھایا اور میزبانی کا حق ادا کر دیا. لباس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے پرواہ رہے. بیگم نے جو کپڑے دے دیے انہوں نے بلا تعمل پہن لیے. وہ ان کے کپڑے خود ہی سیتی تھیں، خود ہی دھوتی تھیں. مولانا کو افسوس تھا کہ شیروانی درزی سے سلوانی پڑتی ہے. بیگم سے ذکر کیا تو انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا. جب کالج کے اساتذہ اور طلبہ نے حضرت کے سودیسی اسٹور کا بائیکاٹ کیا تو وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے. بولے ہمارا خرچ ہی کتنا ہے جو فکر مند ہوں، ملازم رکھنے کی تو حالات نے بھی اجازت ہی نہ دی. کرائے کے جس مکان میں رہتے تھے اس میں نل نہیں تھا. مکان سامنے
मकान के सामने सड़क के उस पार पानी का नलका था। हसरत पांचे चढ़ाकर बाल्टियां भर भर के लाते और दिन भर की जरूरत के लिए घड़ों में पानी भर लेते। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार कर देते। आजादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली स्टेशन पर 3rd क्लास कंपार्टमेंट में से इस शान से उतरते कि एक तकिया फटी हुई दरी में लिपटा, रस्सी से बंधा, दाहिनी बगल में है और बाईं हाथ में लोटा। स्टेशन से निकल के पापयादा ने पैदल नई दिल्ली की मस्जिद में जा पहुंचते कि यही इनकी कयामगाह थी। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर 1 पैसा वसूल न करना हो, वो ये ना करता तो और क्या करता। हसरत शायर थे, हुस्न परस्त थे और इखलास के पैकर। जिससे एक बार मुलाकात हो गई उसे हमेशा मोहब्बत से याद किया। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे। मगर ये सब ऐदे शबाब की बातें हैं। उन्होंने जिसे टूट कर चाहा वो थी उनकी बेगम निशातुन्निसा। कहा करते थे कि जुलेखा, कमला और निशात ना होती तो अबुल कलाम, जवाहरलाल और हसरत भी ना होते। हसरत को अपने वतन से जो इश्क था और उसकी आजादी के लिए उनके दिल में जो बेपनाह तड़प थी, इसकी तरफ कुछ इशारे ऊपर किए जा चुके हैं। मुल्क की खातिर जेल तो हजारों लोग गए, लेकिन वहां लोगों ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी इससे हम नावाकिफ नहीं। मसलन जेल में मौलाना आजाद और उनके रफका के शब रोज क्या थे, गुबार खातिर के खुतूत से इसका हमें इल्म हो चुका है। अब सुनिए हसरत का हाल खुद उनकी ज़बानी। जेल पहुंचते ही एक लंगोट, जांघिया कुर्ता, एक टोपी पहनने के लिए, टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए मिला। एक कदा आहनी बड़ा, एक छोटा, जरूरियात को रफा करने के वास्ते मरहमत हुआ। फिर मुझे इलाहाबाद जेल मुंतकिल किया गया, जहां कैद की सारी मुद्दत रोजाना 1 मन आटा पीसना पड़ा। ये शेर उसी जमाने की यादगार है कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। क्या कहने, हसरत का ताल्लुक गर्म दल से था। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद वो हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क न कर सके और सारी जिंदगी इसका खमियाजा भुगता। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और जेल जाने का वक्त आया तो गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप पुलिस के साथ हो लिए। हसरत ने सुना तो हैरान हुए कि ये क्या नाफरमानी हुई। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी, मगर इजहार नाफरमानी के लिए जमीन पर औंधे लेट गए कि मैं तो नहीं जाता। मार पड़ रही है मगर नहीं उठते। सिपाहियों ने घसीटा तो घास पकड़ ली। आखिर बाहजार दिक्कत जबरदस्ती लारी पर लाद कर ले जाए गए। गांधी जी और उनके फलसफे अदम तशद्दुद के वो कायल न थे। जब उन्होंने फौरी और मुकम्मल आजादी की तजवीज पेश की तो गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं ने समझाया कि अभी इसका वक्त नहीं आया, मगर वो ना माने। हसरत की तजवीज के खिलाफ तकरीर करते हुए गांधी जी ने कहा था, हसरत साहब हमें उस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमें अंदाजा नहीं। हसरत बड़े बेबाक और बला के साफ गो थे। दिल की बात जबान पर लाने में उन्हें कभी तामुल ना होता था। इसमें कभी कभी नागुफ्तनी बात भी जबान से निकल जाती थी, जिसका तावान बहरहाल उन्हें भुगतना पड़ता था। लेकिन यह कहना गलत होगा कि हसरत गौर फिक्र के आदी न थे या उनमें तदब्बुर की कमी थी। इनके मिजाज में एक तरह की जल्दबाजी जरूर थी। वो हर काम जल्दी करते थे। उनका दिमाग भी इसी तरह तेज रफ्तारी से सोचता था, और जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते तो चूंकि मसलहत का उनके मिजाज में गुजरना था, मौका महल देखे बगैर दिल की बात जबान पर ले आते थे। वरना उनकी दूरअंदेशी और फहम और फरासत के सबूत में बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती हैं। हसरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली की एक मस्जिद के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पिचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमानी की ऐनक, मली दली शेरवानी के साथ एक हाथ में लोटा उठाए, दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले फटी फटी बारीक आवाज में बोलते देखा तो एक अजीमुशान दीवार ढहती हुई नजर आई। मगर जब उनके हालात जिंदगी और कारनामों से शनासाई हासिल हुई तो इसी शिकस्ता दीवार के मलबे से
ایک مینار نور بلند ہوتا دکھائی دیا، ایسا بلند کہ آج تک تو اس کا ہمسر کوئی دوسرا مینار نظر نہیں آیا، آج تک تو اس کا ہمسر کوئی دوسرا مینار نظر نہیں آیا۔ تو یہ سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور احباب، ہم آئندہ جو ہے اس کے متعلق جو ہے گفتگو کریں گے، مشق کے متعلق۔ یہ سبق بلند خوانی کی نیت سے آپ کے روبرو پیش کیا گیا۔ اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو، اور جو لوگ نئے ہم سے جڑ رہے ہیں، جو احباب، جو عزیز طلبہ و طالبات، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹس بھی کرے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ خدا حافظ، جے ہند۔